آج یہ جو پہلا روزہ جس کے ساتھ ہم سب داخل ہوئے اس مبارک مہینے میں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ لوگوں تم پر ایک رحمتوں ایک برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں اس کی رحمتوں سے نوازے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں کلام الہی اتارا گیا، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان جو ہے وہ اپنی مغفرت حاصل کر سکتا ہے، رحمت الہی کو سمیٹ سکتا ہے، جس میں ہم میں سے ہر ایک جہنم کی آگ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک کا ذکر 3 سورتوں میں اور 9 آیات میں آیا ہے، اور بڑے احکام واضح ہیں کہ ہر عاقل ہر بالغ مسلمان مرد و عورت کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی میں بھی آج تک یہی سمجھتی تھی کہ اہمیت جو ہے وہ روزوں سے متعلق ہے۔ جو میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے، اس کے مطابق جتنے آسمانی صحیفے جن کو ہم جانتے ہیں نازل ہوئے، ان تمام کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، جس میں ظاہر ہے کلام الہی جو کہ تمام کلاموں کا سردار ہے، قرآن مجید کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اس کا نزول جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور اس رات کو ڈھونڈنے کی تاکید اور حکم ہے ہمیں اسی ماہ مبارک کے آخری عشرے میں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 یا 3 رمضان کو نازل ہونا جو ہیں وہ روایت کیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت جو نازل ہوئی اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ 6 رمضان کو یہ نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 14 رمضان المبارک کی تاریخیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 12 یا 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور لیلۃ القدر جس کے بارے میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ 27ویں رمضان المبارک کی 27ویں شب کو خیال کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم تلاش کرتے ہیں، ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے، میسر ہو جائے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے روزے پہلی امتیں بھی رکھتی تھیں، کیا ان کے اوپر بھی روزے واجب تھے؟ اور کیا یہ سلسلہ دستور خداوندی میں چلا آ رہا ہے کہ روزے جو ہیں وہ اور ہاں وہ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی بالکل، یہاں پر جو ہے نا کتبہ کی بحث میں اگر جائیں گے تو پھر وہاں پر فرض، عطا اور یا اس کی جو ڈیفرنٹ شیپس ہیں وہ ایک بحث شروع ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے روزے تھے کس شیپ میں تھے، اس میں واجب کیا تھا، اس میں مستحب کیا تھا، یہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے اور بی بی مریم آتی ہیں فاشارت علیہ، جب لوگوں نے پوچھا تو ان کی طرف اشارہ کیا کہانی عبداللہ تعالی کی کتاب وجعلنی نبی ہے، تو بعد میں پوچھا اس کی وجوہات کیا تھی کہ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیوں کیا، تو ایک جواب یہ تھا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک جو ہے نا مختلف شیپ جو ہے نا وہ ہے۔ بلکہ قرآن پاک کی اگر میں اس ترجمے کو، ہم تو ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ تو عربی چونکہ زبان کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ اس بچے کو لے کے جاؤ لوگوں کے پاس اور اگر وہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا۔ اتنی بات تو طے شدہ ہے جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امتوں میں بھی روزے تھے، بلکہ یہ امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تسلی اور تشفی ڈھارس بندھانے کے لیے تو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، کہیں پریشان نہ ہو جانا، پہلی امتوں پر بھی فرض۔ رمضان المبارک کو کس بنیاد پہ فضیلت برتری حاصل ہے تمام مہینوں میں، اور اس کا استقبال کیسے، اس کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، عام طور پر یہی سنا اور سمجھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ان کے نزول کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو عطا فرمایا۔ واہ واہ، زبور بھی اسی کے اندر نازل ہوئی، تورات بھی اسی میں نازل ہوئی، انجیل بھی اسی میں نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی اسی میں نازل ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے بھی اسی میں نازل ہوئے، اور پھر تمام کتابوں کی جو سردار کتاب ہے، جو کتاب لا ریب ہے، جو زندہ و جاوید کتاب ہے، جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، نو انسارا پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا کہ ہر کتاب کی فکر اور فلسفہ
ایک نہ ایک دن وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اپنی افادیت اہمیت کھو دیتا ہے، لیکن کائنات کی واحد کتاب ہے کہ گردش زمان اور مرور ایام کے ساتھ ساتھ اس کا فکر اور فلسفہ زندہ و جاوید ہوتا جا بے رہا شک ہے، بے شک بے شک. اور یہ انسانیت کے نام کائنات کے خالق و مالک کا رب العالمین کا آخری پیغام ہے، حامل او رحمت للعالمین، اس کے حامل رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ یوں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو یہ 3 اینگل سے ہے، اس کتاب کی عظمت کو کوئی جاننا اور سمجھنا چاہتا ہو تو وہ یوں دیکھے کہ اس کو بھجوانے والا رب العالمین ہے، لانے والے روح الامین ہیں، اور وصول فرمانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہ کتاب چونکہ اس مہینے میں نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف ہی اسی حوالے سے کروایا، فرمایا یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ فرمایا اس کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اس بات کو دیکھ لینا۔ اب کوئی سمجھے کہ یہ عام سی بات ہے، میں نے شاید آپ کے شب برات کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ ایک کتاب آ گئی تو اس میں اس کی اہمیت کیسے بڑھ گئی۔ ارے بھائی یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کی عظمت کو کوئی جاننا ہو تو اس بات کو جانے کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، وہ غیر مسبوق بالعدم ہے، وہ احاطے میں نہیں آ سکتی، وہ کسی اینگل سے ان کو سوچا جانچا اور پرکھا نہیں جا سکتا، شعور و ادراک سے باہر ہے۔ تو اللہ کی کلام جس مہینے میں عطا ہو رہی ہے وہ مہینہ یقیناً تمام مہینوں کا سردار ہوگا، اور اس کا استقبال کیسے کیا جائے تو قرآن کی ایک آیت سے میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اعلی ایمان کو کہا کہ اے مومنین تم دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، کس چیز کی طرف؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور وہ صرف متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی مغفرت، رحمت، اس کی عنایتیں عام ہوتی ہیں، لہذا استقبال ایسے ہونا چاہیے جیسے کسی بھی ریس کے اندر، چاہے گھوڑ دوڑ ہو یا کوئی بھی ریس ہو، تو وہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنی تنابیں کس کے کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہی وصل بجے تو وہ دوڑ لگا دیں۔ تو مومنین کو، مسلمانوں کو، حضور کے غلاموں کو، فرزندان اسلام کو ماہ رمضان المبارک سے پہلے ایسے ہی تیار ہو کے سراپا انتظار بن جانا چاہیے کہ جو ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو ہم اس دروازہ مغفرت کی طرف دوڑ لگا دیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش